محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدا میڈیا چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ سامعین، آج سے تقریباً 4 دن پہلے ہم نے ہماری اس چینل پر 2 کلپ ڈالی تھی۔ پہلی کلپ میں ہم نے بتایا تھا کہ کیا گھروں میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے متعلق کچھ مسائل ہم نے بتائے تھے۔ دوسری کلپ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کیا عورتیں عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہے یا نہیں، اور پھر اس سے ملتے جلتے کچھ مسائل اس میں بیان کیے گئے تھے۔ آج کے ویڈیو میں سامعین، میں آپ کے سامنے عید کی نماز کا طریقہ، اسی طریقے سے عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوگا اس سے کچھ مسائل اور دیگر کچھ مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کے ویڈیو میں بیان کروں گا۔ لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو سنیں تاکہ اس کے متعلق سارے مسائل اچھی طرح آپ کے سامنے آ جاوے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہوگا۔ تو عید کی نماز کا وقت اشراق کے وقت سے لے کر، یعنی فجر کی نماز کا وقت پورا ہوگا، اس کے بعد 15 یا 20 منٹ کے بعد جو اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر استواء شمس، جس کو ہم زوال کہتے ہیں، زوال کے وقت تک عید کی نماز کا وقت ہے۔ یہ تو عید کی نماز کے وقت کے متعلق بات آئی۔ دوسرا یہ کہ عید کی نماز میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت جس کو ہم تکبیر بولتے ہیں، نماز شروع ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر وغیرہ۔ تو عید کی نماز میں نہ اذان ہوگی نہ اقامت۔ تیسرا مسئلہ جو میں اس سے پہلے بھی کلپ میں بتا چکا ہوں کہ عید کی نماز میں کم سے کم 4 بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے۔ ایک امام، اس کے علاوہ دوسرے 3 ہوں گے، کم سے کم 4 بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 4، عورتیں عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ جس جماعت میں عورتیں شامل ہوگی اس میں 4 بالغ مرد کا رہنا تو ضروری ہی ہے۔ اب عورتوں کی جو صف لگے گی وہ مردوں کی صف کے پیچھے لگے گی۔ اس کے کچھ اور مسائل بھی ہے جو میں نے اس سے پہلے کلپ میں بیان کر دیے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، یہ بھی مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جہاں عید کی نماز صحیح نہیں ہے، یا جہاں عید کی نماز تو صحیح ہے لیکن عید کی نماز کا کسی وجہ سے انتظام نہیں ہوا، کہ کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے، تو کسی وجہ سے عید کی نماز کا انتظام نہیں ہوا، تو وہاں کے لوگ 2 یا 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لیں گے، مرد ہو یا عورت۔ اب میں عید کی نماز کا طریقہ بتلاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے نیت ہے۔ تو امام یہ نیت کرے گا کہ میں عید کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھاتا ہوں، اللہ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور مقتدی یہ نیت کریں گے کہ ہم عید کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اللہ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف۔ اچھا، یہ نیت میں اگر الفاظ آگے پیچھے ہو جائے، بدل جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ نیت زبان سے کہنا اور زبان سے کرنا ضروری نہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں نیت ہے، دل میں ارادہ ہے تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اب عید کی نماز کا طریقہ یہ رہے گا کہ امام صاحب سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، مقتدی بھی ہاتھ باندھ دیں گے، امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس کے بعد امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تو مقتدیوں کو بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، مقتدی بھی ایسا کریں گے۔ تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیں گے، مقتدی بھی باندھ دیں گے۔ اسی طرح آگے اب سورہ فاتحہ، سورت یوں کر کے جیسے عام نمازوں میں ہم 1 رکعت پوری کرتے، اس طرح رکعت پوری کر لیں گے۔ دوسری رکعت جب شروع ہوگی تو اس میں بھی جیسے عام نمازوں میں پہلے سورہ فاتحہ ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے، اسی طرح کر لیں گے۔ جب قرات پوری ہوگی اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، مقتدیوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔
دوسری مرتبہ بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ بھی چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ امام صاحب ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، مقتدیوں کو بھی چلا جانا ہے، اس طرح نماز پوری کر دینی ہے۔ یہ عید کی نماز کا طریقہ ہوا۔ اس میں دوسری بات یہ کہ جو تکبیریں کہیں گے تو جلدی جلدی تکبیر نہ کہے بلکہ اطمینان سے کہے۔ ایک تکبیر اور دوسری تکبیر کے درمیان میں 3 تسبیح کے بقدر فاصلہ رکھے۔ مثلا ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنا وقت یا اتنے وقت کا فاصلہ 2 تکبیروں کے بیچ میں رکھیں گے۔ ایک اور مسئلہ میں بتا دوں کہ ابھی بہت سے حضرات نئے نئے عید کی نماز پڑھائیں گے۔ اب ایسا ہوا کہ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں پڑھنی ہے اس میں سے 2 ہی پڑھ لی، ایک چھوڑ دی۔ اگر ایسا ہو تو پہلی رکعت میں اگر ایسا ہوا ہے تو ایسا کریں گے کہ جب قرأت پوری ہو جائے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پوری ہو جائے، اس کے بعد یہ جو تکبیر چھوٹ گئی ہے وہ کہہ دیں۔ اگر اس کے بعد بھی بھول گیا تو اور رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں بھی جو تکبیر چھوٹی ہے وہ کہہ سکتا ہے، لیکن جب رکوع میں تکبیر کہے گا اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر رکوع میں بھی بھول گیا تو پھر بعد میں یہ تکبیر جو چھوٹی ہے اس کو سجدے میں یا دوسری رکعت میں نہیں کہہ سکتا، بلکہ بعد میں اس کو پھر نماز کے اخیر میں، چونکہ یہ واجب ہے تکبیر کہنا، چھوٹی ہے اس لیے اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ایسا دوسری رکعت میں ہوا کہ دوسری رکعت میں جو تکبیر ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد، تو اس میں ایسا ہوا کہ تینوں تکبیر بھول گیا یا 1 یا 2 بھول گیا تو رکوع میں جائے گا تو اس وقت رکوع میں ہاتھ اٹھائے بغیر جو تکبیر رہ گئی ہے وہ کہہ دے گا۔ رکوع میں بھی بھول گیا تو پھر سجدے میں نہیں کہہ سکتا بلکہ آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے گا۔ دیکھو یہ سجدہ سہو کی بات آئی تو ایک مسئلہ بتا دوں۔ عام طور پر مسئلہ تو یہ ہے کہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے بھول سے، اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہو معاف ہے، اس لیے کہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو ہم عید کی نماز پڑھیں گے اس میں مجمع بہت کم ہوگا، اس لیے ابھی تو سجدہ سہو کرنا ہے۔ یہ تو عید کی نماز کا طریقہ ہوگا۔ جب نماز پوری ہوگی بعد میں دعا مانگ لیں گے نماز کے بعد، اس کے بعد امام صاحب خطبہ کہیں گے۔ اب خطبہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 2 خطبے ہوں گے، پہلا خطبہ ہوگا اس کے بعد امام صاحب تھوڑی دیر بیٹھیں گے۔ اب کتنی دیر بیٹھنا ہے تو اس میں 3 چھوٹی اور مختصر آیت ہم جتنے وقت میں پڑھ سکے اتنی دیر 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے۔ بہت سے حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی خطبہ پڑھنے والا نہ ہو تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ خطبہ کے لیے مستقل جو ہمارے یہاں کتابوں میں ہوتا ہے یا ورکشاپ پر جو خطبے آتے ہیں اسی کو پڑھنا ضروری نہیں۔ خطبے میں تو بس یہ اللہ کی تعریف ہو، درود شریف ہو اور کچھ قرآن کی آیت وغیرہ آ جائے تو اس کا طریقہ بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ خطبے میں یہ کرے، پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لے اور درود شریف پڑھ لے اور آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کوئی سورت پڑھ لے، مثلا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لے، یوں کر کے بیٹھ جاوے، ایک خطبہ ہو گیا۔ دوسرے خطبہ میں بھی اسی طرح پڑھ لے تو بھی 2 خطبے ہو گئے۔ تو خطبہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، تو اس طرح بھی خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ عید کے خطبے میں عصا جس کو ہم ڈنڈا بولتے ہیں اس کو لینا ضروری نہیں، اس کو لیے بغیر بھی اگر خطبہ دیں گے تو خطبہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ کہ 2 خطبوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں مسجدوں میں تو ممبر ہوتا ہے، ہمارے ہاں گھروں میں کرسی رکھ لیں گے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عید کے خطبے میں پہلے خطبے کے شروع میں 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا مستحب ہے، اور دوسرا خطبہ جو پورا ہوگا اس کے آخر میں 14 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ بھی پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں، اللہ اکبر پڑھنا تو ہر ایک کو آتا ہے۔ اس میں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ صرف اللہ اکبر بھی کہہ دے گا تب بھی یہ مستحب پر عمل ہو جائے گا۔ یہ تو سامعین آپ کے سامنے عید کی نماز اور اس کے خطبے کے متعلق کچھ مسائل آئے۔ اب آخر میں عید کے دن کرنے کے جو مستحب اور مستحب اعمال ہے وہ بتلاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ عید کے دن صبح جلدی اٹھنا، دوسرا مسواک کرنا، تیسرا غسل کرنا، چوتھا اپنے پاس جو موجود کپڑے ہیں اس میں سب سے اچھے کپڑے پہننا، اسی طریقے سے
عید کے دن تاک عدد میں، تاک یعنی ایک ہی سنکھیا جس کو بولتے ہیں، 3 5 1 7، تو اس میں کوئی میٹھی چیز کھانا، مثلا کھجور لے لو تو 3 کھجور کھا لی، 5 کھجور، 7 کھجور، اس طرح کھانا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا مستحب ہے۔ ایسے صدقہ فطر تو واجب ہے، جس پر جو اتنا مال ہے جس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اگر اتنا اس کے پاس ہے تو صدقہ فطر واجب تو ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے دینا مستحب ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھے، ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی حالت بہت خراب ہے مالی حساب سے، تو اگر ہم پہلے بھی دے دیں، بلکہ پہلے ہی دے دینا چاہیے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دے دینا چاہیے۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی ایسا محتاج ہے کہ اس کے پاس صدقہ فطر دینے کے ابھی پیسے نہیں ہیں، تو بعد میں بھی، عید کے بعد بھی وہ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ یہ سامعین کچھ مسائل آپ کے سامنے آئے، اگر آپ کو کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو اور اس کے متعلق کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو میں انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں اپنا فون نمبر بھی ڈال دوں گا، آپ اس سے رابطہ کر کے، میرا واٹس ایپ نمبر ہوگا، آپ واٹس ایپ سے مجھے وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔